عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. رسول برکت کے لیے تشریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. محترمین و محتشمین، سامعین و حاضرین، عزیزان گرامی قدر، ذی وقار علماء کرام، بالخصوص محترم المقام امام و خطیب مسجد ہاضرہ حضرت مولانا حافظ القاری عبدالرحیم نقشبندی مجددی، زیدہ شرف و عزیز پیارے بچوں، آج کی اس بہن سعید کے سب سے پروقار اور حصول برکات کا ذریعہ بننے والے سفید ریش بزرگ حضرات، بحمد اللہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر میں اور آپ حضرات مرکزی جامع مسجد میں ماہانہ درس قرآن کے سلسلہ میں منعقد روحانی، ایمانی، وجدانی محفل پاک میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ حقیر کی زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. آج دن 22 جمادی الثانی یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھا کہ 22 جمادی الثانی حضرت یار غار، یار بیزار، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ راشد، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال تھا. 22 جمادی الثانی تمام مسلمانان نے، اہل سنت
قرآن و سنت کی تحقیق اور تائید کے بعد ہمیشہ سے جس عقیدہ اور نظریہ پر جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے لے کر آج تک اجماع کے ساتھ، اجماع کا مطلب ہے کہ اہل سنت کے علماء اس مسئلے میں متفق ہیں کہ نبیوں کے بعد وہ شخص جو سب سے افضل ہے، وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سب سے مکرم ہے، وہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ جس ہستی کے بارے میں، جس ہستی کی شان میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ قرآن کریم کی آیات بینات جس ہستی کے حق میں وارد ہوئی اور جن کی صحابیت نص قطعی قرآن کی نص سے ثابت ہے اور جس پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ میں نے آج کے درس قرآن کی مجلس میں سورہ اللیل کی آیت نمبر 17 سے 21 تلاوت کی ہے۔ آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب آگ سے دور کر دیا جائے گا۔ کسے؟ الاتقا، اتقا کو، اس شخص کو جو اتقا ہے اسے آگ سے دور کر دیا جائے گا۔ اور یہ اتقا کون ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ وہ ستھرا ہو جائے۔ بولیے کیا ہو جائے؟ ستھرا ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کوئی ایک اس کے پاس ایسا نہیں کہ جس کی نعمت کا بدلہ دینے کے لیے خرچ کرتا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر ایک ہی سبب ہے اس کے خرچ کرنے کا اور اللہ کی راہ میں مال دینے کا ایک ہی سبب ہے کہ إِلَّا، مگر ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ اتقا چاہتا ہے کہ اس کا رب اعلیٰ راضی ہو جائے۔ وہ اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو بہت جلد اللہ کا اس پر فضل ہوگا، اللہ کی عنایت ہوگی، اللہ کی عطا ہوگی، یرضیٰ، وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ وہ رب کو راضی کرتا ہے۔ ابتغاء وجہ ربہ
کسے؟ اتقا. یاد رکھیے حضرات، کی بات میں آپ کی خدمت میں عرصہ دراز سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر دور میں فتنے پیدا ہوتے رہے اور پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان فتنوں کو دفع کرنے کے لیے اور ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے مجدد بھی پیدا ہوتے رہیں گے. اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم جب رافضیت اور خارجیت اپنے فن پھیلاتی تو اس کو ختم کرنے اور اس کا قضا کما کرنے اور یہ جانچنے کہ عقیدہ اہل سنت اصلی ہے یا نقلی ہے، اس کی ایک ہی کسوٹی ہے اور وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات. حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک جملہ جب پڑھا جو آپ کی نگاہوں سے گزرا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ اجمع المفسرون منا وسيجنبها الاتقى. اس آیت کی تفسیر میں اکابر علماء، اکابر محدثین اور مفسرین زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک یہ جملہ لکھتے رہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اجمع المفسرون منا، اہل سنت نے کہا کہ جو ہمارے مفسر ہیں انہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اس میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد اتقا کو آگ سے دور کر دیا جائے گا، تو یہ اتقا کون ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اَنَّا نَظَرَتِ فِي أَبِي بَكْرٍ، ہمارے مفسرین نے اس بات پر اجماع کیا ہے ان کی نظر میں وہ کوئی ذات اتقا ہے تو وہ ابو بکر کی ذات. اتقا کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا. یاد رکھیے متقین بہت ہوں گے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اسلام میں متقین بہت ہوں گے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو افضل البشر ہیں، جو مسلمانوں کی سب سے افضل جماعت، اور اس پر بھی اہل سنت کا اجماع ہے کہ کوئی شخص ولایت کے، علم و فضل کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے تو وہ صحابی کے درجے کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس پر علماء کا اجماع ہے. یوں تو نبی علیہ السلام کی پوری جماعت اور تمام صحابہ متقین ہیں کہ ہدی للمتقین، لیکن یاد رکھیے متقین کہتے ہیں پرہیزگاروں کو. تقویٰ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، حکم ہوتا ہے ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے والے کو متقی کہتے ہیں، اور متقین بہت ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جماعت میں اتقا صرف ایک ہی ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے حمد، اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، اور حامد بہت ہوں گے، ادنا بھی ہوں گے، اعلیٰ بھی ہوں گے. حامد کا معنی ہے تعریف کرنے والا. اللہ کی تعریف کرنے والی مخلوق بہت
شجر و حجر 300 سب حامد ہیں، حمد کرنے والے، لیکن اللہ کی ساری مخلوق میں، پھر باتوں میں، وہ انبیاء ہوں، انس و جن، رسول، یہاں تک کہ اولو العزم ملائکہ، حامد سب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ساری مخلوق میں احمد صرف ایک ہی ہوگا۔ احمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، تو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا جو ہے، حامد بہت ہوں گے لیکن احمد صرف ایک ہی ہوگا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے، وہ آمنہ کے لال ہوں گے، وہ مدینے کے تاجدار ہوں گے۔ جس طرح حامد بہت ہوں گے لیکن احمد اللہ کی مخلوق میں صرف ایک ہی ہوگا۔ اسی طرح متقین مسلمانوں کی جماعت میں انبیاء کے بعد بہت ہوں گے لیکن اتقا صرف ایک ہی ہوگا۔ اتقا کا معنی ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ متقین بہت ہوں گے لیکن اتقا ایک ہی ہوگا، اور وہ اتقا کون ہے؟ ہمارے علماء نے اس پر اجماع کیا کہ وہ نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات گرامی۔ اور فاضل بریلوی امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے اس لفظ اتقا پر 100 صفحات پر مشتمل عربی زبان میں کتاب لکھی جس کا نام رکھا الزلال الانقا من بحر سبق الاتقا، کہ پرہیزگاروں کے سمندر سے پاک پانی، ستھرا پانی، یعنی پانی چونکہ صفائی کے لیے ایک ذریعہ اور آلہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اتقا یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو جو اللہ اس کے رسول نے عطا فرمایا، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سیرت طیبہ نے جس طرح طہارت امت کو عطا کی، یوں سمجھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جیسے پانی صفائی کے لیے ذریعہ اور آلہ ہوتا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت اور خدا اور رسول کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، یوں سمجھیں کہ جیسے ایک کسوٹی اور معیار ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا تم لوگ ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے محبوب کے صحابہ نے ایمان لائے۔ پھر صحابہ کو خطاب ہے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا لاؤ جیسا ابوبکر لائے، سبحان اللہ، جیسا ابوبکر لائے۔ اور اس پر قرآن و سنت سے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم خطبہ میں بھی کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ یہ صرف قیلہ کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں قیلہ قائل کہا گیا ہے اور کہنے والا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے کسی کو کچھ خبر نہیں، بلکہ ہمارا اہل سنت علماء مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر، اور یہ تحقیق کے ساتھ ہے۔ فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے اولاً 4 چیزیں بیان کی۔ اتقا، کہ اتقا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، فرمایا کہ اتقا کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا پرہیزگار، تو جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ سب سے افضل ہو، وہ فضیلت میں بھی سب سے افضل ہو۔ جب اس پر علماء کا اجماع ہے کہ اتقا حضرت ابوبکر ہے، تو پھر اس پر بھی علماء کا اجماع ہے کہ فضیلت میں بھی سب سے زیادہ ابوبکر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا،
جو سب سے زیادہ عزت والا، جو سب سے زیادہ تقریب والا ہے، اتقاکم وہ ہے جو تم میں اتقا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اتقا ابو بکر ہے تو خدا رسول کی بارگاہ میں سب سے فضیلت والا بھی ابو بکر۔ سبحان اللہ، قرآن کی نص موجود ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ یہ جذبات کی بات نہیں ہے، یہ تحقیق کی بات ہے، یہ قرآن و سنت کی نص کی بات ہے، دلیل کی بات ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب عوام اہل سنت کا وہ مزاج قوالوں نے اور نافذیت زدہ خطیبوں اور نقیبوں نے بدلنے کی ناپاک سازش کی ہے، لیکن تعلیمات اعلیٰ حضرت کی تلوار جب رافضیت و خارجیت کو نہیں چھوڑتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ رافضیت و خارجیت زدہ نقیبوں اور قوالوں کو چھوڑے گی؟ خدا کی قسم تعلیمات اعلیٰ حضرت کی تلوار ان کو جڑ سے کاٹ کر دے گی، اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت چڑھتے سورج کی طرح چمکے گا، اس لیے کہ قرآن و سنت کی دلائل پر مسجع اور مکفع عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے، آسمانی عقیدہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ ہمارے علماء کیا لکھتے ہیں؟ حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اور دیگر محدثین و مفسرین نے یہ جملہ بیان کیا، میں نے تو عرض کیا نا کہ قرآن و سنت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر اجماع ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں اگر یہ اجماع نہ بھی ہو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت علی شیر خدا کی تعلیمات ہی کافی تھی۔ خود حضرت علی شیر خدا کی تعلیمات، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فضیلت ابوبکر کے قائل تھے اور تمام صحابہ نے اس پر اجماع کیا۔ اس لیے فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب اتقا حضرت ابوبکر ہے تو قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں فضیلت والا بھی اتقا ہے، تو پھر لازم ہے جو اتقا ہو وہ سب سے زیادہ فضیلت والا بھی ہو۔ اور پھر دوسرے وقت فاضل بریلوی رحمہ اللہ اپنی مایہ ناز کتاب الظلال المنقع فی من بحر سبقۃ الاتقاء جو مناقب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھی گئی، عربی زبان میں 100 صفحات پر مشتمل، فتاوی رضویہ میں مسائل کا حصہ بنی۔ فاضل بریلوی رحمہ اللہ دوسری بات لکھتے ہیں الاتقاء پر، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، بولو جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے۔ پاس نہ ہو تو تب بھی غم نہیں ہوتا، نہ ہو تو حسرت کا غم نہیں ہے، اور ہو تو چھین جانے کا غم نہیں ہے۔ ولا هم يحزنون، نہ ہی وہ قیامت میں غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ بولیے کون ہوں گے؟ متقی، ولی متقی ہوں گے۔ جب ولی کے لیے ضروری ہے، فاضل بریلوی کی تعلیمات سنتے جائیے، عقیدہ حق اہل سنت، جب ولی کے لیے ضروری ہے کہ متقی ہو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآن نے نص لگا دی، مہر سبق کر دی ہے کہ جو ولی ہوگا وہ متقی ہوگا۔ جب ولی متقی ہوگا تو پھر جو اتقا ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے، آپ مجھے بتائیے وہ ولی ہوگا کہ ولیوں کا سردار ہوگا؟ تو پھر قرآن کی نص سے فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ فضیلت میں بھی ابو بکر افضل ہے، ولایت میں بھی ابو بکر افضل ہے۔
جاہل نقیبوں نے اور خطیبوں نے تو بہکنا تھا، جہاں کئی اہل علم بھی بہکتے نظر آتے اور عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنے واعظ کیے ہیں، اتنا کچھ جانتا ہے، بھلا یہ بھی بات غلط کرتا ہے؟ حضرات ہمارے پاس صرف ایک کسوٹی ہے، خدا کی قسم، حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے وہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا قرآن ہے اور مصطفیٰ کا فرمان، فرمایا دو چیزیں تمہاری طرف چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنا فرمان، دوسری سنت، اور پھر فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ تم قرآن سے پوچھو گے، قرآن تمہیں بتائے گا ابو بکر فضیلت میں بھی سب سے افضل ہے، خلافت میں بھی بیٹا ہے، ولایت میں بھی بیٹا۔ تم سنت سے پوچھو گے، تمہیں خدا کی قسم بخاری اور مسلم کی سے لے کر کنز العمال سے تاریخ حشام تک تمہیں اپنوں کی نہیں، تمہیں بیگانوں کی تفاصیل بھی بتائے گی کہ خلافت میں بھی ابو بکر پہلا ہے، فضیلت میں بھی ابو بکر پہلا ہے، ولایت میں بھی ابو بکر پہلا ہے۔ اور اہل بیت اطہار سے پوچھنا ہے تو اہل بیت اطہار بھی فرمائیں گے کہ فضیلت میں، خلافت میں بھی ابو بکر پہلا ہے، ولایت میں بھی ابو بکر پہلا ہے۔ حضرات گرامی، تیسرا فاضل ابن رحمہ اللہ نے لکھا الاتقاء کے معنی میں، فرمایا کہ جب علماء مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا ابو بکر ہے، تو پھر ضروری ہے، اتقا کہتے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے جب علماء ہیں تو اتقا جو سب سے بڑا ڈرنے والا ہے، فاضل بریلوی فرماتے ہیں پھر لازم ہے وہ عالم بھی سب سے بڑا ہو، وہ عالم بھی سب سے بڑا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے وصال مبارک کے 3 دن پہلے جو آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کاشانہ مبارک کی دہلیز مبارک سے سہارا دے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر تک پہنچایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا، وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ سے ملاقات کرے، اور اللہ کے اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر دیا۔ جب اتنی بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، یہ جملے زبان مبارک سے ادا ہونے تھے، بخاری اور مسلم کی متفق روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں خیال آیا کہ یہاں تو رونے کی کوئی بات نہیں، فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کا عبد خاص ہے، دنیا میں رہنے کے بجائے اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا یہ بوڑھا شخص بات کو سمجھے بغیر ہی ہوتا رہتا، لیکن جب 3 دن گزرے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وصال ہوا، تب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب جو فرما رہے تھے اب یہ بات صحابہ کی ہے کہ نہیں، کان عبدہ، وہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو خاص اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا، وہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے، تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو 3 دن بعد جب حضور کا وصال ہوا تو پتہ چلا کان عبدہ رسول اللہ، وہ اللہ کا عبد خاص تو اللہ کا رسول خود اپنے بارے فرما رہے ہیں۔ 3 دن بعد صحابہ کو پتہ چلا، لیکن فرمایا کان ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم میں سے سب سے بڑے عالم تھے۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے، حضرت ابو بکر اسی وقت سمجھ گئے کہ اس
اللہ کے بندے سے مراد حضور اپنی ذات فرماتے ہیں، اس لیے اسی وقت رونے لگے۔ اور جب جانب عالم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو روتے دیکھا تو پھر جو جملے ارشاد فرمائے بخاری اور مسلم کے جملے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تبکیا ابا بکر، اے ابو بکر نہ رو، ان امن الناس علیہ بنفسہ ومالہ، جس شخص نے بھی مجھے میرے دین کو اپنی جان اور اپنے مال سے نفع دیا، اے ابو بکر سارے لوگوں سے بڑھ کر تیرے نفس، تیری جان اور تیرے مال نے مجھے نفع دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آپ واقعہ سنتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر سارا مال لے آئے، ارے مال بعد میں لے کے آئے، خدا کی قسم جان پہلے حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ حضرت عقیل جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے، خاندان بنو ہاشم اور اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، جب مسلمان ہوتے ہیں مدینہ منورہ، حضرت عقیل جوانی کے عمر میں ہے تو کیا دیکھتے ہیں، چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تھے، اہل بیت اطہار کے فرد تھے، اہل بیت اطہار کے شہزادے تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو دیکھا کہ ہر جگہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جس شخص کو حاصل ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ غار میں ابو بکر ہے، اب تو مزار میں بھی ابو بکر ہے۔ دیکھا کہ سفر ہے تو ابو بکر ساتھ ہے، حضر ہے تو ابو بکر ہے، یہاں تک کہ نماز ہوتی ہے تو پہلو میں ابو بکر ہے، مسجد ہے تو ابو بکر ہے، فیصلے کے لیے لے جاتے ہیں تو ابو بکر ہے۔ حضرت عقیل کوشش کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر کو پیچھے کروں، اور چونکہ بنو ہاشم سے حضور کے اہل بیت سے میرا تعلق ہے اور ہمیں آگے ہونا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، جو مسجد میں پہلے آئے وہ اول صف میں بیٹھے، آپ پہلے تشریف آئے اور اول صف میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عقیل جو حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ مصلی کے قریب بیٹھے ہوئے، تو آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر آپ پچھلی صف میں جائیے، رتبے مرتبے میں چھوٹے، علم میں چھوٹے، فضیلت میں چھوٹے، جب اس وقت مسلمان ہوئے جب اسلام فاتح ہو چکا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے حبیب تو دیکھے گا جب اللہ کی مدد آئے گی، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس وقت مسلمان ہوئے اور کسے مخاطب کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہاں اپنے سے بڑی عمر کا بندہ کسی کو اگلی صف سے پیچھے بھیجے تو اس کے دل پر بھی گرا گزرتی، لیکن جب حضرت عقیل نے حضرت علی سے کہا، حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر آپ اٹھیے اور پچھلی صف میں جائیے، اس بات کو حضرت علی بھی دیکھ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر اٹھے، دوسری صف میں، دوسری صف میں بیٹھے نہیں، تیسری میں، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، ساتویں صف پر پہنچے تو شہزادہ رسول کی طرف دیکھا، حضرت عقیل کی طرف دیکھا جو خاندان بنو ہاشم کے شہزادے، تو ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ میرے آقا اگر اجازت ہو تو ساتویں صف میں بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ نماز ہو گئی، نماز کے بعد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ الکریم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا بندہ نواز عقیل کو تو سمجھائیے، عقیل کو تو روکیے۔ فرمایا کیا ہوا؟ سارا ماجرا کر دیا۔ حضور عقیل اکثر حضرت ابو بکر کو پیچھے کرتے، ان کی شان میں بےادبی کرتے، مجھ سے گوارا نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو بھی بلایا، حضرت عقیل کو بھی بلایا، ماجرا پوچھا۔ اس سے پہلے کہ حضرت عقیل سے پوچھتے کہ ابو بکر سے پوچھتے، حضرت عقیل کا معاملہ کو حضرت علی بیان کر چکے تھے
بات تو تم نے عقیل کی سنائی ہے، اب میرے یار ابو بکر کی بھی سناؤ کہ ابو بکر نے کیا کیا۔ ابو بکر نے کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر نے تو اہل بیت کی ایسی محبت کی مثال قائم کر دی ہے، میرے آقا ابو بکر تو غلاموں کی طرح اٹھ کر ساتویں صف میں جا بیٹھے اور اجازت دی، حضرت عقیل نے اجازت دی تو وہاں بیٹھے۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت عقیل سے فرمایا عقیل چونکہ رشتے میں چھوٹے بھائی بھی تھے، تو فرمایا کہ عقیل میرے بھائی، میرے چچا کے بیٹے، تو آج مسلمان ہوا، تو نے مسجد نبوی میں یہ بہاریں دیکھی، لیکن تو نے ابو بکر کو وہ اس حال میں نہیں دیکھا کہ جب تیرا خاندان میرے خلاف تلواریں نکالتا تھا تو ابو بکر اپنی جان مجھ پر قربان کرتا تھا۔ عقیل تجھے خبر ہے کہ ابو بکر کون ہے؟ جب شیب ابی طالب میں میرے ساتھ لوگوں نے قطع تعلق کر دیا تو میری اہل بیت، میرے اہل خانہ پانی اور کتوں پر گزارا کرتے تھے۔ اس وقت ایک شخص تھا جو اپنی جان پر کھیل کر میرے گھر میں اناج پہنچاتا، وہ ابو بکر تھا۔ حضرت عقیل سن رہے تو رو رہے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی۔ فرمایا عقیل سنو، تم جانتے ہو یہ کون ابو بکر ہے؟ ابو بکر وہ ہے کہ جب ہر کسی نے مجھے چھوڑ دیا تو اپنے مال سے اور اپنی جان سے مجھے سب سے زیادہ جس نے نفع دیا وہ ابو بکر ہے۔ یہاں جو آخری جملہ آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم طریقت شام میں سنہری حروف میں لکھو تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب صاحب نے فرمایا عقیل سنو، مجھے جس نے بھی مال دیا میں نے بیگانہ سمجھ کر خرچ کیا، لیکن ابو بکر جب مال لے کے آیا تو میں نے اپنا سمجھ کر خرچ کیا، اپنا سمجھ کر خرچ کیا۔ حضرت عقیل رو پڑے، عرض کیا حضور مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرات یہ کون ابو بکر ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ آپ کا قلم اٹھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اتقا ابو بکر ہے تو پھر لازم ہے کہ فضیلت میں بھی سب سے بڑا ابو بکر ہو، ولایت میں بھی سب سے بڑا ابو بکر ہو، اور عالم بھی امت میں سب سے بڑا ابو بکر ہو۔ اور پھر ایک اور بات لکھتے آپ فرمائیے اتقا کے معنی میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ وہ اتقا ہے جسے عنقریب جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ تو فاضل بریلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو اللہ کا ولی ہوتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جب ولی کسی سے نہیں ڈرتا تو جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو پھر لازمی ہے کہ وہ سب سے زیادہ بہادر بھی ہو۔ حضرت ابو بکر فضیلت میں بھی سب سے بڑے تھے، ولایت میں بھی سب سے زیادہ تھے، علم میں بھی سب سے زیادہ تھے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قرآن کی نص سے ثابت کرتے ہیں کہ ابو بکر بہادر بھی صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ تھے۔ اور اس پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا فرمان نوٹ کرتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم غزوہ بدر میں ہم نے دیکھ لیا جب آقا کریم علیہ السلام کے خیمے مبارک کے پر پہرا دینے کی بات تھی تو ہم نے جان لیا کہ ابو بکر سے زیادہ جماعت صحابہ میں کوئی بہادر نہیں، ابو بکر سب سے بہادر شخص ہے۔ پھر ابو بکر کی جب بات کرتے ہیں، ہجرت کا موقع تھا تو آقا علیہ السلام نے ہجرت کے لیے اسے پسند کیا تو اللہ کا حکم آ گیا، حضرت ابو بکر کو فرما دیا کہ ابو بکر آپ نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا، اس میں اس وقت گھر میں جتنا مال تھا، کسی نے لکھا کہ 5000 درہم تھے، کسی نے لکھا کہ 7000 درہم تھے، وہ سب مال اپنے ہمراہ لیا اور پلان کیسا بنایا، ترکیب کیسی بنائی۔ عبداللہ بن عرینت نامی مشرک شخص تھا، وہ مکہ سے مدینہ خفیہ راستوں کو جانتا تھا، ایک عام راستہ تھا جس سے سب لوگ جاتے تھے، لیکن یہ ایسا تھا
جو بستیوں کے بیچوں بیچ خفیہ راستوں کو جانتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے عبداللہ بن قرینت کو کرائے پر لیا اور اس سے خفیہ بات چیت کی, اسے مال کثیر دے کر پابند کیا کہ تم نے خفیہ راستوں سے ہمیں مدینہ منورہ پہنچانا, کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جب مکہ سے نکلیں گے تو کافر پیچھا کرتے ہوئے آئیں گے. یہ کتنی بڑی ترکیب تھی, کتنی بڑی سبیل کی انہوں نے کہ کہیں میرے آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور پھر اپنے بیٹے کو مامور کیا کہ تم نے مشرکین کے ساتھ رہنا, ان کا حال دریافت کر کے ہم تک پہنچانا, یوں سمجھ لیں کہ ان کی جاسوسی پر مامور کر دیا. اور اپنے غلام کو دین کے وقت میں غار ثور میں 3 دن کا قیام ہوگا, تو دن کے وقت میں دودھ پہنچانے کی ڈیوٹی اپنے غلام کی لگائی. اور سنیو سنت سے ہی کون کسی پر اتنا کچھ نشاور کرتا ہے, اور اپنی جوان سادہ بیٹی کو رات کے اندھیروں میں مامور کیا. آج میری اور آپ کی بہنیں بھی, میری اور آپ کی بیٹی بھی ہے, اپنے محلے کی گلی میں رات کے وقت میں گھر سے باہر جائے تو دن اندھیری میں آتا, اپنا محلہ ہوتا, اپنا گاؤں ہوتا, اپنا شہر ہوتا, لیکن وہاں تو موت کی تلواریں چمکتی تھی, وہاں تو دشمن دناتے تھے. ابوبکر نے اپنی شہزادی حضرت اسما کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا جب رات اندھیری ہو جائے تو تم نے کھانا بنا کے ہر روز تازہ کھانا میرے محبوب کو پہنچانا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسما, اس بہادر باپ کی بہادر بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کاشانہ مبارک میں کھانا بنا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. جب آپ باہر تشریف لائیں, جب میں غفیر تھا اور کافروں کا سردار ابو جہل بھی تھا, پوچھا کہ بتاؤ تمہارا باپ, معاذ استغفر اللہ, بے ادبی کے ساتھ پوچھا محمد کو لے کر کہاں گیا. حضرات چاہتی تو انکار کر دیتی, بتا دیتی کہ مجھے خبر نہیں ہے, لیکن اگر یوں کہتی تو پھر صادق محمود کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے صادق نبی کے حکم کی تعمیل کیسی ہوتی کہ اللہ کے حضور اسلام نے صدق یؤتی والکذب یہلک. لوگوں سنو, سچ تمہیں کامیاب کرتا ہے اور جھوٹ تمہیں ہلاک کرتا ہے. لیکن آج ملت اسلامیہ کس ناج پر آ کر کھڑی ہو گئی, قدم قدم پر جھوٹ, بات بات پر جھوٹ, نہ دکان پر سچ رہا, نہ عدالت میں سچ رہا, وکالتیں بھی عدالتیں بھی بکنے لگی, یہاں تک کہ ممبر و محراب بھی کھوٹے ہو گئے. حضرات ضرورت اس عمل کی ہے, سب سے زیادہ مجھ پر اور میرے باپ کے آپ پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم سچ کا راستہ اختیار کریں. جو سچ ہے وہ قوم پر لے کے آئے, جو سچ ہے وہ اختیار کرے. ابو بکر کی بیٹی ڈٹ گئی, چاہتی تو جھوٹ بولتی, راہ خراب اختیار کرتی, لیکن اگر بتا دیتی تو پھر محبوب کے ساتھ بے وفائی بھی ہوتی. تو ابو بکر کی بیٹی نے جانتے ہو اس امتحان کے لمحے کو کیسے, اس امتحان کے سمندر کو کیسے عبور کیا. ابو بکر کی بیٹی تھی, کہا دشمن خدا مجھے پتا ہے کہ میرا باپ میرے آقا کو لے کے کہاں گیا ہے, لیکن تم کچھ کر لو میں بتاؤں گی نہیں. سبحان اللہ, مجھے پتا ہے لیکن بتاؤں گی نہیں. جب اس نے سنا تو غصہ آ گیا, اس نے زور سے تماچا مارا, منہ پر جب تماچا لگا تو آپ زمین پر گری, پتھر زمین پر, وہ آپ کے کان مبارک پر لگا, کان پٹی پر زخم ہو گیا, خون بہنے لگا. قبیلے کے لوگوں نے آپ کو اس دشمن سے بچایا, لیکن رات جب گہری ہوئی تو کھانا لے کر جب والد گرامی اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اطہر میں پہنچی تو منہ کو ڈھانپا ہوا تھا. ابو بکر بیٹی کا ڈھانپا ہوا منہ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آیا. کہا بیٹی کیا ہوا ہے؟ کہا بابا کچھ نہیں. کہا کہ کچھ تو ہوا ہے. بیٹیوں کی تو آنکھیں باپ پڑھ لیتے ہیں,
نہیں بتا رہی تھی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماء بتاتی کیوں نہیں کہ اس ظالم نے کیسا ظلم تم پر کیا ہے؟ بتاتی کیوں نہیں؟ پھر حضرت اسماء نے چہرے پر سے کپڑا اٹھایا تو پھر خوب بہنے لگا، سارا ماجرا سنایا۔ تو جانتے ہیں اس وقت جناب رسالت مآب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اس وقت جو کلمات تھے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا کہ ابو بکر کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہو کہ آپ کو اس وقت بڑی استراحت اور راحت پہنچی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب غار ثور میں محبوب کریم کی معیت میں تھا، بیٹی کھانا لے کر آئی، منہ پہ تماچے کے نشان اور خون بہہ رہا تھا، میرے آقا نے جب میری بیٹی کا چہرہ دیکھا، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، کہا مولا میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، ابو بکر سے راضی ہو جا، ابو بکر سے راضی ہو جا۔ فرمایا وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے راحت والا ہے کہ آقا نے میرے لیے دعا کر دی کہ اللہ ابو بکر سے راضی ہو جا۔ فاضل بن رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں جب یہ پتا چلا کہ اقلا ابو بکر ہے تو فضیلت میں بھی سب سے بڑا ابو بکر ہے، علم میں بھی سب سے بڑا ابو بکر ہے، پرہیزگاری میں بھی سب سے بڑا ابو بکر ہے، شجاعت اور بہادری میں بھی سب سے بڑا ابو بکر ہے، اور اللہ کی رضا میں بھی سب سے بڑا ابو بکر ہے۔ یہ ابو بکر نے حضرات ایسے ہی یہ مقام حاصل نہیں کیا، جان جوکھوں میں ڈال کے حاصل کیا ہے، محبوب پر تن من دن سب کچھ قربان کر کے، مال بھی قربان کیا، اولاد بھی قربان کی، جان بھی قربان کی، محبوب پر سب کچھ قربان کر کے یہ مقام حاصل کیا کہ پھر وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ قرآن کہتا ہے جب یہ اتقا اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو رب بھی اس پر اتنا فضل کرے گا کہ یہ بھی رب سے راضی ہو جائے گا۔ تو حضرات یہ عقیدہ اہل سنت، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری بات سنیے نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان، اللہ اکبر، کنز الامال شریف میں حدیث مبارک فرمایا لو کنت متخذا خلیلا، اے لوگوں سنو، اگر میں کسی کو تنہائی کا ساتھی بناتا، تنہائی کا خلیل، تنہائی کا ساتھی بناتا تو لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں اپنے تنہائی کا ساتھی ابو بکر کو بناتا۔ لیکن لو كنت تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ وَلَٰكِنْ صَاحِبَةٌ خَلِيلُ اللَّهِ، میں تنہائی میں اللہ کا خلیل ہوں، تنہائی میں اللہ کا خلیل ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا اسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ سے اوپر تو مجھے کوئی نہیں، لیکن خدا کے بعد ابو بکر سے اوپر مجھے کوئی نہیں، یعنی خدا کے نیچے اور ابو بکر کے درمیان کچھ نہیں ہے مصطفیٰ کی نظر میں۔ خدا کے بعد مصطفیٰ کی نظر میں ہے تو ابو بکر ہے۔ عقیدہ اہل سنت سنو صاحبو، جو مقام اللہ کی بارگاہ میں ذات مصطفیٰ کو ہے کہ مصطفیٰ جیسا اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں، تو ابو بکر صدیق جیسا مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی نہیں۔ اس پر قرآن بھی متفق ہے، نبی کا فرمان بھی متفق ہے، اور حضور کی اہل بیت بھی متفق ہے۔ لوگ پوچھتے، میں نے کئی نام نہاد خطیبوں کو سنی سٹیجوں پر یہ بات کہتے ہوئے سنی، وہ کہتے تھے کہ شان علی بیان کرنا، شان اہل بیت بیان کرنا اگر رافضیت ہے تو ہم رافضی ہیں، اور ظالموں تمہیں کس نے کہا کہ شان اہل بیت بیان کرنا رافضیت ہے، شان علی بیان کرنا رافضیت ہے؟ ہم اہل سنت جو پنج تن کے غلام ہیں، ہماری جو پیشانی پر اہل بیت اطہار کی غلامی کا جھومر سجا ہے، ہمارے جو گھروں میں حضور کے نعرے مبارک، حضور کے شہزادوں کے حضرت عمر، حضرت امام حسن کے دروازے پر آئے، اپنا امامہ اتارا، امام حسن اپنے بالوں کو پکڑا اور اپنے بالوں کو پکڑ کر حضرت امام حسن کے سامنے حضرت عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں، اپنے سر کے بال پکڑے اور کہا شہزادے اللہ اور رسول کے بال، عمر کے سر پر جو بال بھی اگے ہیں تو تیری وجہ سے۔ اور ظالموں تمہیں کس نے کہا کہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنا یہ رافضیت ہے؟ رافضیت سننا چاہتے
اسٹیجوں پر بیٹھ کر لگا رہے ہو. کہ خلافت میں ابو بکر پہلا ہے اور ولایت میں حضرت علی پہلے. یاد رکھیے یہ رافضی جملہ. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو درجہ اور جو مرتبہ خلافت راشدہ کا ہے، جیسے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، دوسرے حضرت عمر ہیں، تیسرے حضرت عثمان ہیں، چوتھے حضرت علی ہیں، فضیلت میں بھی اور ولایت میں بھی یہی درجہ ہے. خلافت میں بھی ابو بکر پہلا ہے اور ولایت میں بھی ابو بکر پہلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور التجا ہے کہ اللہ ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے. اور پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ قوموں پر آزمائشوں کی گھڑیاں آتی ہیں، یہ عوام اہل سنت پر بھی، اور بالخصوص آپ حضرات جو محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور محافل میں جاتے ہیں، آپ پر بھی آزمائش کی گھڑی ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس مجاہد کو جس نے وقت حاضر میں شمشیر اعلیٰ حضرت ہونے کا حق ادا کیا. ایک نعرہ ایسا لگایا اس نے کہ ساری رافضی بھیڑیں جو چھپی ہوئی تھی اس نے نکال کے سامنے رکھ دی. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. اچھا جی، میں جو حاضر ہوا تو مجھے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا فجر کی سنت کے بارے میں کہ جماعت کھڑی ہو تو کیا فجر کی سنت پڑھنی چاہیے یا جماعت میں شامل ہونا چاہیے. اس کے لیے مسئلہ آپ سن لیں کہ جماعت واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے. نماز بھی عینی ہی فرض ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. اور سنت جو موقدہ ہے اس کا درجہ واجب سے کم ہے. فرض کا درجہ زیادہ، فرض سے کم درجہ واجب کا ہے اور واجب سے کم درجہ سنت موقدہ کا ہے، اور سنت موقدہ سے کم درجہ سنت غیر موقدہ کا ہے. اب چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اور سنت موقدہ اس کا درجہ کم ہے، تو اگر جماعت کھڑی ہو تو پھر ضروری ہے کہ جماعت میں شامل ہو، نہ کہ سنت ادا کی جائے. لیکن یہاں ایک بات میں کسی کے دل میں کوئی شک بھی نہ ہو کہ جو فجر کی سنت ہے اس کے بارے میں چونکہ نبی اسلام نے بہت تاکید فرمائی تو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ یہ قریب الواجب ہے. قریب الواجب کا مطلب یہ ہے واجب تو نہیں ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے اور احکام کے اعتبار سے یہ واجب جیسی ہے. تو اب کیا کریں؟ ایسا راستہ اختیار کریں کہ واجب بھی بچ جائے اور اس سنت موقدہ جو قریب الواجب ہے اس پر بھی عمل ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا خیال رکھو. ایک تو اس بات کا یقین ہو کہ امام صاحب کی عادت کا، نمازی کو پتا ہو کہ امام صاحب کتنی قرات کرتے ہیں اور اسے یقین ہے کہ میں تخفیف کے ساتھ، یعنی تسبیحات 3 کی بجائے 1 پڑھی جائے، رکوع میں بھی 1، سجدے میں بھی 1، سورت چھوٹی ملائی جائے، اس کو کہتے ہیں تخفیف کے ساتھ نماز پڑھنا. اور اتحیات جو ہے وہ یوم یقوم حساب کی بجائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہاں تک پڑھ کر سلام دے. تو اس بات کا یقین ہو کہ مجھے جماعت مل جائے گی، اگرچہ رکعت مل جائے لیکن جماعت مل جائے گی. یقین ہو تو پھر سنت ادا کرے تخفیف کے ساتھ اور جماعت میں شامل ہو تاکہ جماعت بھی مل جائے، واجب بھی نہ چھوٹے اور سنت موقدہ قریب الواجب پر بھی عمل ہو جائے. لیکن یاد رکھیں اس کی ایک اور بھی شرط ہے جس کا ہماری مساجد میں خیال نہیں رکھا جاتا. یہ بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں کہ جس جگہ پر جماعت ہو رہی ہے بعینہ اسی محل میں، اسی جگہ پر کسی صورت میں بھی اگرچہ یقین ہو کہ جماعت مل جائے گی تو سنت پڑھنی جائز نہیں ہے. جیسے محل کا مطلب جیسے اندر مسجد کے حال میں جماعت ہوتی ہے تو اگر کوئی سنت پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ برآمدے میں پڑھے گا.
تاکہ محل کہتے ہیں جگہ بدل جائے. اگر برآمدے میں جماعت ہو رہی ہے تو صحن میں، اگر صحن میں نماز ہو رہی ہے تو صحن سے پیچھے اگر کوئی جگہ ہے یا کوئی الگ کمرہ ہے تو وہاں وہ سنت پڑھے گا تو پھر جماعت کے ساتھ شامل ہوگا. لیکن یہ کرنا کہ اگلی صف میں جماعت کھڑی ہے اور پچھلی صف میں سنت پڑھ رہی ہو تو یہ جائز نہیں ہے. اگر یہ جماعت مل جانے کا یقین ہو پھر بھی ایسا کرنا خلاف اولا ہے اور جماعت کی اہمیت کو کم کرنے کے مترادف ہے. لہذا ایسی صورت میں اگر کوئی الگ جگہ نہ ہو صحن میں نماز کی صورت میں یا باہر طوفان آندھی بارش کی صورت میں تو پھر ضروری ہے کہ جب جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں شامل ہو کر فرض پڑھے جائیں اور سنت چھوڑ دی جائے. اور فرض کی ادائیگی کے بعد ہو سکے تو انتظار کریں، اور اگر انتظار نہ بھی ہو تو اشراق کے بعد زوال سے پہلے اسی دن، چونکہ سنت کی قضا نہیں ہے لیکن یہ چونکہ قریب الواجب ہے تو سورج نکلنے کے بعد اور زوال سے پہلے سنت پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر آج ہی کی سنت رہی اور آج ہی نہیں پڑھی یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا پھر اس کے بعد اس کی قضا نہیں ہے. واللہ اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ